السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ کتاب آپ سب کے پاس ہے اور یہ بتائیے کہ قلم ہے آپ کے پاس؟ اس کے پہلے صفحے پہ اپنا نام لکھ لیجیے. چلیے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. کس کس کو رمضان کا انتظار ہے؟ سب کو ماشاءاللہ. کس کو رمضان کے بارے میں پتا ہے، معلوم ہے کہ رمضان کیا ہوتا ہے؟ سب کو پتا ہے. روزے کے بارے میں کس کس کو پتا ہے؟ سب کو پتا ہے. فرض ہے یہ سنت ہے؟ رمضان میں روزہ رکھنا فرض ہے. جب یہ سب باتیں پتہ ہیں تو پھر یہاں آنے کا کیا مقصد ہے؟ یاد دہانی، تازہ کرنا اپنے علم کو، اپنے احساسات کو، جذبات کو، سوچ کو. ہم نے جب سے ہوش سنبھالا ہے ہماری زندگی میں بے شمار رمضان گزرے. رمضان کے بارے میں ہم نے پڑھا بھی ہے، سنا بھی ہے، رمضان دیکھا بھی ہے، اس میں روزے بھی رکھے ہیں، تراویح بھی پڑھی ہے، سب کچھ کیا ہے. لیکن پھر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب شعبان شروع ہوتا ہے رمضان کی ایک فیلنگ آنے لگتی ہے اور پھر نئے سرے سے ہم اس کے استقبال کی تیاری شروع کر دیتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ رمضان پچھلے رمضان سے زیادہ اچھا گزرے اور نیکی کا یہ موقع ہاتھ سے نہ جائے اور اس سے زیادہ فائدہ اٹھائیں. ویسے تو خود قرآن مجید ایسی چیز ہے کہ جس کو جتنی بار پڑھا جائے وہ نئی معلوم ہوتی، نئی محسوس ہوتی، پڑھ کر خوشی ہوتی، ایک سکون ملتا ہے. ہم عام لوگ تو کم پڑھتے ہیں لیکن جو حفاظ ہوتے ہیں، حافظ قرآن ہوتے ہیں، وہ کتنا زیادہ ایک ایک آیت کو پڑھتے ہیں حتیٰ کہ یاد ہو جاتی اور پھر ہر سال دہراتے بھی ہیں. اس کے باوجود آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ کمیٹڈ ہوتے ہیں قرآن سے وہ بوڑھے ہونے تک اس کو اتنا پڑھتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں اور کبھی تھکتے نہیں اور بہت خوشی سے پڑھتے ہیں. یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم سب کو اللہ سے، اس کے رسول سے، اس کے احکامات سے، اس کی کتاب سے محبت ہے نا؟ ہم سب کو ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ چونکہ ہم انسان ہیں، بھولنے والے ہیں، کمزور ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے، ہم جانتے ہوتے ہیں، ہم پھر بھول جاتے ہیں. بعض اوقات ہمیں بھولا نہیں بھی ہوتا، ہمیں یاد بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم وہ نہیں کر پاتے جو ہمیں کرنا چاہیے اور اس کا ہمیں احساس بھی ہوتا ہے، ریگریٹس بھی ہوتی ہیں، ندامت بھی ہوتی ہے. اسی پر تو پھر استغفار کرتے ہیں نا استغفار پھر. اور وہ استغفار اور وہ غلطیوں پہ معافی اور وہ توبہ جو سچے شعور کے ساتھ کی جائے وہ اللہ کو بہت پسند ہے. بعض اوقات اپنے آپ پہ غصہ بھی آنے لگتا ہے کہ ہم ایک بات سوچتے ہیں، کہتے ہیں، ارادہ بھی کرتے ہیں، پھر توڑ بیٹھتے ہیں اور پھر ہم اللہ کی طرف پلٹتے ہیں. غلطی کرنے کے بعد، غلطی جس بھی وجہ سے ہو جائے، جب انسان شرمندہ ہوتا ہے، جب انسان پلٹتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یہ بات بہت پسند ہے. قرآن مجید میں آتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. بے شک اللہ محبت رکھتا ہے، اللہ کو پیار آتا ہے کن لوگوں پر؟ بہت زیادہ توبہ کرنے والوں پر. یحب التوابین. توابین وہ ہوتے ہیں جو بار بار توبہ کرتے ہیں اور توبہ ہی کرتے رہتے ہیں. اور زیادہ توبہ کون کرے گا؟ کون کرتا ہے زیادہ توبہ؟ جو بہت زیادہ اللہ سے ڈرتا ہو، جسے اپنی غلطیوں کا احساس رہتا ہو، جسے غلطیوں پہ شرمندگی ہوتی ہو، ندامت ہوتی ہو. کیا اللہ سے بڑھ کر بھی کوئی پیار کرنے والا ہے پھر؟
ہم انسانوں کے ساتھ ایک غلطی کرتے ہیں معاف کر دیتے ہیں، جب دوسری کرتے ہیں وہ معاف کر دیتے ہیں، تیسری دفعہ غصہ کرتے ہیں، پھر چوتھی دفعہ کریں، پانچویں دفعہ کریں، پھر وہ ہم سے بولنا چھوڑ دیتے ہیں، ہماری طرف دیکھنا چھوڑ دیتے ہیں، سالوں کے رشتے کاٹ دیتے ہیں، ہمارے سارے احسانات بھول جاتے ہیں. یہ انسانوں کا حال ہے، اور پھر بھی ہم پلٹ پلٹ کے انسانوں ہی کی طرف جاتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ جو ہمیں دھتکارتے ہیں، جو ہماری غلطی پہ ہمیں معاف ہی نہیں کرتے، ہم پھر ان کے پیچھے جاتے ہیں. لیکن جو غلطی کرنے پر جب انسان پلٹتا ہے اور وہ پیار کرتا ہے، اس پر ہم سے محبت کرتا ہے کہ تو میرا بندہ واپس آ گیا، کوئی بات نہیں، تجھ سے غلطی ہو گئی تو پھر واپس آ گیا، کوئی بات نہیں، میں نے تجھے معاف کیا. وہ ہر روز معاف کرتا ہے، وہ ہر رات کو معاف کرتا ہے، وہ ہر دن کو معاف کرتا ہے. ضرورت کس چیز کی ہے کہ ہم کیا کرتے رہیں؟ ہم توبہ کرتے رہیں، معافی مانگتے رہیں، اس کی طرف پلٹتے رہیں. وہ بولنا نہیں چھوڑے گا، وہ منہ نہیں موڑے گا، وہ غصہ نہیں کرے گا. کب تک؟ جب تک ہم پلٹتے رہیں گے، جب تک ہم توبہ کرتے رہیں گے. اور یہ پلٹنا اور توبہ کرنا کیا ہے؟ دراصل بار بار اس کی طرف لوٹ کر آنا کیا ہے کہ اللہ ہم تیرے پسندیدہ بندے بننا چاہتے ہیں، لیکن بن نہیں پا رہے، اپنی کمزوریوں کے ہاتھوں، اپنی خطاؤں کے ہاتھوں. تو ہماری مدد فرما. جب رمضان آتا ہے ہم سب کیوں خوش ہوتے ہیں؟ کیا وجہ ہے اس کی خوشی کی؟ حالانکہ ہمارا کھانا پینا بند ہونے والا ہے، خواہشات کی تکمیل بند ہونے والی ہے، پھر بھی ہم خوش ہیں کہ رمضان آ رہا ہے. اس لیے خوش ہوتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے اس میں گناہ بہت معاف ہوں گے، روزہ رکھیں گے تو معافی ملے گی، تراویح پڑھیں گے تو گناہ معاف ہوں گے، صدقہ خیرات کریں گے تو اللہ کے محبوب بندے بن جائیں گے. رمضان میں چونکہ ہر نیکی کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے. یعنی یوں ہے کہ جیسے سیل لگتی ہے نا، پروڈکٹس کی سیل لگتی ہے، یعنی سارا سال وہ اصل قیمت پہ بکتے ہیں، جب ایک خاص سیزن آتا ہے تو پھر سیل لگا دی جاتی ہے، اور وہی چیز جو ہزاروں کی ہوتی ہے وہ بعض اوقات 100-200 میں مل جاتی، تو سب خوش ہو جاتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ شاپنگ کرتے ہیں، ان چیزوں کی بھی شاپنگ کرتے ہیں جو نہیں ضرورت ہوتی، کیونکہ سیل جو لگی ہوئی ہے. اسی طرح رمضان میں نیکی کے اتنے موقع ہیں، یعنی جو ہی رمضان آتا ہے تو حدیث میں آتا ہے اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ. اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو عربی کا لفظ ہے فتحت ابواب الجنہ، فتحت زور سے کھول دیے جاتے ہیں، پورے کے پورے کھول دیے جاتے ہیں. اب دیکھیں کہ ایک ہوتا ہے کسی چیز کو کھولنا، آدھا آدھا کھولنا، مثلا آپ نے کتاب کھولی بس اتنی کھولی، اور ایک ہے پوری کھول دی، پورا کھول دینا. تو جنت کے دروازے پورے کے پورے کھول دیے جاتے ہیں. اور اس کے مقابلے میں وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازے شٹ ڈاؤن کر دیے جاتے ہیں، پورے کے پورے بند کر دیے جاتے ہیں، بالکل کلوز کر دیے جاتے ہیں، کلوز ڈاؤن، بند. ایک اور روایت میں آتا ہے فتحت ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. ایک جگہ آتا ہے فتحت ابواب الرحمہ، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. آسمان کے دروازے کھلنے کا مطلب کیا ہے کہ جو دعا کرو گے قبول ہوگی، جو نیکی کرو گے قبول ہوگی، اللہ کی رحمت کے قریب ہو جاؤ گے. اب باب الرحمہ کھل گئے، اللہ کی رحمتوں کی بارش آ گئی. جیسے برسات کا مہینہ ہوتا ہے، کس لیے؟ بارشوں کا مہینہ ہوتا ہے نا. کراچی والوں کو کیا پتا برسات کیا ہوتی ہے، لیکن جن ملکوں میں، جن شہروں میں برسات ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ پورا مہینہ بارشیں بارشیں بارشیں، اور ہر طرف ہریالی، ہر چیز سبز، آسمان خوبصورت، زمین خوبصورت، ہر طرف ہوا، فضا خوبصورت، سما ہی بدل جاتا ہے.
اور آپ نے دیکھا ہوگا عموماً لوگ بارش کے برسنے کو مناتے بھی ہیں، سیلیبریٹ کرتے ہیں. کیا بناتے ہیں آپ؟ پکوڑے بناتے ہیں، سمندر پہ نکل جاتے ہیں، خوش ہوتے ہیں. تو رمضان آ رہا ہے، رحمتوں کی بارش آ رہی ہے، رحمتوں کی برسات ہونے والی ہے. اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ خوش ہو جانا چاہیے. رحمتوں کے دروازے کھلنے والے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ کسی خاص جگہ پر جب جانے کا شوق رکھتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ پہلے سے ہی لائنیں لگا کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ دروازہ کھلے گا تو سب سے پہلے میں اندر جاؤں گا. پھر کیا کرتے ہیں؟ بعضوں کا تو دھکم پیل کے ساتھ اندر جاتے ہیں. تو رمضان میں رحمت کے دروازے کھلنے والے ہیں، جنت کے دروازے کھلنے والے ہیں. ہم سب کو کیا کرنا چاہیے؟ رش ٹورڈز جنت، رش ٹورڈز رحمہ. اور پہلے سے انتظار، پہلے سے بندوبست تیاری کر کے رکھے کہ مجھے سب سے پہلے انٹر ہونا ہے. اور جو ہی چاند نظر آئے اعلان ہو، میں نے تو 1 منٹ بھی ضائع نہیں کرنا. اور جو چیز رمضان میں میری عبادت میں، میری اللہ کی طرف جانے میں خلل ڈالنے والی ہے، میں ان سب کو پہلے سے کر کے رکھ لوں، تاکہ میں رمضان میں کسی وجہ سے اس رحمت سے، اس برسات سے فائدہ اٹھائے بغیر نہ رہوں. تو ہم سب کون ہیں؟ توابین، اوابین، اللہ کی طرف پلٹنے والے، آسمان کے دروازے کھلنے کا انتظار کرنے والے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، اور اس کی رحمتوں سے بھرپور استفادے کا انتظار کرنے والے. خواہ ہمیں پتا ہو، خواہ ہم جانتے ہوں، ہم بھولتے ہیں. ہم نہ بھی بھولے، ہمیں عمل میں دیر ہو جاتی ہے، پیچھے رہ جاتے ہیں، سستی کر جاتے ہیں. بعض اوقات ایسا نہیں ہوتا کہ ہم کام کرتے نہیں، ہم کر لیتے ہیں، لیکن عموماً نیکی کا کام سب سے آخر میں جا کرتے ہیں. انتظار کرتے رہتے، اچھا کر لیتے، ابھی کرتے، اچھا ابھی کرتے، ابھی تو ہے ٹائم، ابھی ہے ٹائم. ہم سب کے ساتھ ایسے نہیں ہوتا. اور یہ بھی شیطان کا ایک حملہ ہوتا ہے، شیطان کا ایک ٹرک ہوتا ہے. تو انشاءاللہ ہم نے رمضان میں سستی نہیں کرنی، پہلے سے ہی پڑھ کے رکھنا ہے، سوچ کے رکھنا ہے، تیاری کر کے رکھنی ہے، تاکہ جب رمضان آئے تو بس پھر اپنا اپنا کام شروع کر دیں. تو اس موقع پر یہ کتاب آپ لوگوں کی پیش خدمت ہے. یہ آپ کو یاد دہانی کرانے کے لیے ہے کہ اس مہینے میں آپ نے کیا کیا کرنا ہے. جب کچھ بھول جائے کتاب اٹھائیں، دیکھیں، پڑھیں، پھر بھول جائے پھر پڑھیں. یہ کتاب آپ کی کچھ بہنوں نے آپ کے لیے تحفہ دی ہے. اس تحفے کی قدر کریں. یہ نہیں کہ آپ سوچیں کہ اچھا کون سے ہمارے اس پہ پیسے لگے ہیں کہ ہم اس کو ضروری پڑھیں. نہیں، اس کو پڑھ کر انشاءاللہ آپ کو یاد دہانی ہوتی رہے گی. تو اس میں آپ دیکھیے کہ میں تھوڑا سا اس کا تعارف کرا دیتی ہوں. سب سے پہلا چیپٹر ہے 3 صفحہ پر، نکالیے 3 صفحہ. مرحبا رمضان، ویلکم رمضان، ویلکم ڈیئر رمضان. جو جتنا پیارا ہوتا ہے، جس کا جتنا انتظار ہوتا ہے، اس کو اتنا ہی زیادہ اچھی طرح ویلکم کیا جاتا ہے. اس کو ویلکم کرنے کے لیے ہمیں ہمیشہ یہ حدیث یاد رکھنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَيُنَادِي مُنَادٍ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ. ایک پکارنے والا پکار کر کہتا ہے، اے نیکیوں کے طالب آگے بڑھ، اور اے برائیوں کے طالب باز آ جا. تو سب سے پہلے تیاری کیا کرنی ہے ہم نے؟ کہ ہم نے نیکیوں کے کاموں میں دوڑ لگانی ہے، لپک کر اس کی طرف جانا ہے. اور اس کے لیے ہم کیا کریں کہ نیکی کے کاموں کی لسٹ بنا لیں، کیا کیا کرنا ہے. کچھ کام تو یہاں لکھے ہوئے ہیں جو سبھی کو کرنے ہیں. روزہ رکھنا ہے، تراویح پڑھنی ہے، اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے، موقع ملا تو عمرہ کرنا ہے، اعتکاف کرنا ہے انشاءاللہ،
پھر صدقہ خیرات خوب کرنا ہے، ذکر اذکار کرنا ہے، قرآن کی تلاوت خوب کرنا ہے. یہ ساری چیزیں تو ہمیں کرنی ہے انشاءاللہ. سحری افطاری کا بھی اہتمام کرنا ہے کیونکہ وہ بھی ثواب کا کام ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے لیے اس کتاب میں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں پہلا صفحہ جہاں بسم اللہ لکھی ہوئی نا، اس کے اپوزٹ صفحہ جو ہے یہ خالی ہے. اپنے اس کے اندر پرسنل نوٹ لکھ لیں. جو جو آپ کے کام رہتے ہیں نا کرنے والے، وہ سارے یہاں نوٹ کر لیں. کچھ کاموں کی تو لسٹ آپ کو مل ہی جائے گی. مثلاً آپ نے کپڑے خریدنے ہیں، درزی سے سلوانے ہیں، عید کے کرنا ہے. عید کے بعد کون سا موسم آ جاتا ہے؟ شادیوں کا. بچوں کی شادیاں رکھ لیتے ہیں لوگ، اور اسی طرح کے رشتہ داروں کی شادیوں پہ جانا ہوتا ہے. پھر ان شادیوں کی تیاری رمضان میں کرنا شروع کر دیتے ہیں. کیا کرنا چاہیے؟ وہ پہلے ہی کر لینی چاہیے. لہٰذا اپنے جتنے بھی پرسنل کام ہیں نا آپ کے سارے، ان سب کی یہاں لسٹ بنا کے رکھ لیں. اور آپ آج سے روزانہ اس کتاب کو تھوڑا تھوڑا پڑھنا شروع کر دیں. کیونکہ اس کتاب کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ کو بتایا ہے کہ کرنا کیا ہے، اور پھر اس کے بعد نیچے کرنے کے کام بتائے ہوئے ہیں. مثلاً سب سے پہلا صفحہ، یہ جو 3 صفحہ ہے، اس پر آپ دیکھیے کرنے کے کام. ماہ شعبان کے نصف اول میں روزے رکھیں، خصوصاً گزشتہ رمضان کے قضا روزے. اب اگر آپ کے روزے رہتے ہیں تو آپ کیا کریں؟ یہاں لکھ لیجئے اس صفحے پر، ٹھیک ہے؟ میرے پچھلے سالوں کے 20 قضا روزے رہتے ہیں. پھر آپ کیا کیجئے کہ یہاں پر آپ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 یہ لکھ لیجئے اور روزے رکھنے شروع کر دیجئے. 1 ہو گیا تو یہاں نشان لگا دیجئے، 2 ہو گئے یہاں لگا دیجئے. کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے وہ روزے بےچارے رکھ بھی لیتے ہیں قضا، پھر کہتے ہیں مجھے یاد ہی نہیں رہا میں نے رکھے کتنے. وہ میں نے کسی ڈائری میں لکھا تھا، پتہ نہیں وہ ڈائری کہاں گئی. تو اس ٹیکنیک سے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ آپ اسی کتاب کے اوپر آپ لکھ لیں گے اتنے قضا ہو گئے. اور اس رمضان میں اگر کسی وجہ سے کچھ قضا ہو جائے تو ان کو بھی آپ نے کیا کرنا ہے، یہیں پر ہی دوبارہ لکھ لینا ہے. 2011 قضا روزوں کی تعداد 1 2 3 4 5 6، ٹھیک؟ کیونکہ یہ کتاب ہے نا شہر رمضان، اب جب بھی رکھی ہوگی اگلے رمضان میں پھر اٹھا کے پڑھیں گے. اب نکالیں گے، اوہ اچھا میں تو روزے رکھنے، پھر ان کو یاد آ جائے گا، پھر آپ ٹک مارک کرتے جائیں اتنے ہو گئے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ 15 شعبان کے بعد روزے نہیں رکھنے چاہیے. کیوں نہیں رکھنے چاہیے؟ تاکہ رمضان کی تیاری ہو سکے، ذرا جسمانی طور پر ہم دوبارہ انرجائز ہو سکیں. اس میں بڑی حکمت ہے. 15 شعبان تک جب آپ روزے رکھتے ہیں نا، ٹیسٹنگ ہو جاتی ہے کہ یہ سال کیسا ہے. آج کل جیسے میں نے شعبان میں کچھ روزے رکھے تو مجھے پتا چل گیا کہ رمضان کیسا آنے والا ہے. اچھا اس میں سحری میں کیا کھانا چاہیے اور کیا نہیں کھانا چاہیے، موسم کس طرح کا ہے، گرمی ہے سردی ہے، کتنے پانی سے کام چل جائے گا، کیا کیا کرنا ہے. یعنی پوری تیاری ہو جاتی ہے شعبان کا روزہ رکھ کے، جو اس کے بغیر ہو نہیں سکتی. آپ زبانی کلامی جتنے مرضی خاکے بنا لیں، لیکن جب آپ ایک آدھ روزہ ابھی رکھیں گے نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا. آپ گن لیں گے، اچھا اس سال اتنے گھنٹے کا روزہ. جیسے صبح اگر بند ہو رہا ہے تقریباً 4:15 بجے تو افطار اگر 7:15 بجے کتنے گھنٹے کا ہو گیا؟ 15 گھنٹے. جی 15 گھنٹے کا روزہ اس سال، ٹھیک ہے. یہ میں نے اس وقت کیلکولیشن کرنی شروع کی جب اس دفعہ روزہ رکھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان جو رجب اور رمضان کے بیچ میں اکثر لوگ اس کی فضیلت سے غافل ہیں. اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ بھی کہا گیا. آپ اس میں پورے کا پورا مہینہ بھی روزے رکھتے تھے، لیکن امت کو 15 کے بعد رکھنے سے منع کر دیا. تو میں آپ سب سے یہ کہوں گی کہ ایک آدھ روزہ ضرور رکھیں، اور اگر پچھلا قضا رہتا ہے تو اس کی نیت سے آپ رکھ لیں. تو انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا بھی فیل ہوگا، اور ایک فیلنگ کے ساتھ آپ پریکٹیکلی رمضان کی تیاری کریں گے، ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسرا کرنے کا کام، ایسی کتب کا مطالعہ کریں یا لیکچر سنیں جن کے بعد روزے سے متعلق احکامات تازہ ہو جائیں. ایک لیکچر آج کا سن رہے ہیں، اور بھی سن لیجئے، پھر بک کو پڑھ لیجئے.
تاکہ پورے آداب اور شرائط کے ساتھ روزہ رکھ سکیں. اور کیا کرنا ہے؟ گھر والوں، دوست احباب اور ہمسایوں کے ساتھ رمضان کے بارے میں باہم گفتگو کر کے انہیں ذہنی طور پر رمضان کے لیے تیار کریں. اب جو باتیں میں آپ کو بتا رہی ہوں، کتاب آپ کے ہاتھ میں دے دی ہے، اب آپ نے آگے کیا کرنا ہے؟ کیا کریں گے؟ جا کے یہی باتیں دوسروں کے ساتھ شیئر کر لیں گے. گھر میں اگر بزرگ ہیں ان کو پڑھ کے سنا دیجئے، کوئی پڑھنے والا ہے تو اس کو پڑھنے کے لیے بک دے دیجئے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اپنے ہمسائے، رشتہ دار، دوست احباب کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ ٹپس شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی تیار ہو جائیں. رمضان ایک اجتماعی عبادت ہے، اس میں ایک اتحاد پیدا ہوتا ہے. ہم سب ایک تجربے سے گزر رہے ہوتے ہیں، ہم سب کی فیلنگز ایک طرح کی ہوتی ہیں. تو اس لیے اگر ہم شعوری طور پر روزہ رکھ رہے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنے بچوں، بہنوں، والدین اور رشتہ داروں ان کو بھی ساتھ ذہنی طور پہ تھوڑا تھوڑا شریک کرنا چاہیے. یہ نہیں ایک ہی دن میں ساری کتاب پڑھا دیں. تھوڑی تھوڑی باتیں روز شیئر کر سکتے ہیں اور پڑھنے کو دے سکتے ہیں، لیکن یاد دہانی کرا دیجئے. پھر اسی طرح رمضان سے متعلق معلومات، کتب، کیسٹس، سی ڈیز لوگوں تک پہنچائیں یا انہیں بطور تحفہ دیں تاکہ ان کو دوبارہ تازہ ہو جائے. عام طور پر صدقہ انسان کسی بھی شکل میں کرتا ہے تو اس کا اجر و ثواب ہوتا ہے، لیکن اگر صدقہ کسی کی ضرورت کا کیا جائے تو اس کا اجر زیادہ ہوتا ہے. مثلا اگر اس وقت مجھے پیاس لگی ہو اور کوئی مجھے پانی کی بجائے کھانے کو کچھ دے تو حالانکہ کھانے کی قیمت زیادہ ہے لیکن مجھے اس وقت کیا ہے؟ پیاس ہے. تو اگر اس وقت کوئی پانی پلاتا ہے تو اس پانی پلانے کا اجر زیادہ ہو جائے گا چاہے اس کی قیمت کم ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ پیاسے کو پانی دینا زیادہ بڑی نیکی ہے. مثلا ایک کتا ہانپ رہا تھا، ایک بدکار عورت نے دیکھا، اس کو بڑا ترس آیا، وہ واپس کنویں میں اتری، اپنے موزے میں پانی بھر کے لائی اور کتے کو پلا دیا. اس صدقے کی وجہ سے کیا ہوا؟ اس کو اللہ نے معاف کر دیا. اس وقت لوگوں کی ضرورت کیا ہے رمضان سے پہلے کہ ان کو آپ کپڑوں کے جوڑے دیں، ڈیکوریشن پیس کے تحفے دیں. ہو سکتا ہے اب بھی کوئی شادی پارٹی کسی نہ کسی طرح آپ کو کوئی تحفے تحائف ایک دوسرے کو دینے ہوں گے، تو جس کو بھی تحفہ دیں، ٹھیک ہے آپ سوٹ دے دیں کسی کو، لیکن ساتھ اس کے اندر ایک کتاب رکھ کے دے دیں، کسی کو کیسٹ رکھ کے دے دیں، کسی کو کوئی اور پمفلٹ ہے، کچھ ہے اس میں سے کچھ حدیثیں نکال کے اپنے ہاتھ سے لکھ کے دے دیں. نہیں آپ کتاب افورڈ کر سکتے، جتنا بھی آپ کرنا چاہیں، لیکن جتنے بھی یہاں لوگ بیٹھے ہیں سب اپنے اوپر لازم کر لیں کہ کوئی نہ کوئی بات کسی نہ کسی شکل میں کسی نہ کسی طریقے سے اپنے گلی محلے، اپنے رشتہ داروں، اپنے بہن بھائیوں تک ہمیں پہنچانی ہے، شیئر کرنی ہے، خواہ انہیں پہلے سے ہی پتہ کیوں نہ ہو. پھر اس کے بعد کرنے کے کام کیا ہیں؟ گھر کی صفائی اچھی طرح کر لیں، اور اس صفائی میں کیا کریں؟ جو چیزیں آپ نے اب آئندہ یوز نہیں کرنی، بچے بڑے ہو گئے، ان کے کپڑے چھوٹے پڑے ہیں، آپ کے اپنے کپڑے، آپ موٹے ہو گئے، کپڑے پڑے ہیں، جتنی مرضی ڈائٹنگ کر لیں وہ نہیں آنے پورے، اب نکال دیں ان کو اب. اور یہ رمضان بہترین موقع ہے، اس میں ان کو صدقہ کر دیں. اسی طرح اور بھی گھر کی جو ایسی چیزیں ہیں کہ آپ کہتے ہیں اچھا رکھ دیتے، اچھا پھر دے دیں گے، پھر نکال دیں گے، تو ایک دن کوئی مقرر کر لیں. اب کرنے کے کاموں میں نا یہاں آپ لکھ لیجئے اس خالی صفحے کی لسٹ میں الگ سے لکھ لیجئے کہ گھر کی صفائی کر کے سارے فالتو کپڑے چیزیں نکال کے الگ کرنی ہے تاکہ رمضان میں نکال دیں، کیونکہ رمضان میں دینے کا ثواب زیادہ ہوتا ہے. سارے باکسز بنا کے رکھ لیں. روزے کی حالت میں سستی ہو جائے گی، پھر کہیں گے میں تھکی ہوئی، اب نہیں بنتا، اب کون صفائی کرے. اور اس میں صفائیوں میں زیادہ وقت بھی نہ لگائیں، قرآن پڑھنے، عبادت کرنے، نوافل پڑھنے، ذکر اذکار، ان سب چیزوں کے لیے وقت بچائیں. جو کام پہلے کر سکتے ہیں پہلے کر لیں، جو بعد میں کر سکتے ہیں وہ بعد کے لیے چھوڑ دیں. بیچ کا حصہ خالی کر کے پورے دن کا ٹائم ٹیبل بنا لیں. چھوٹا سا ٹائم ٹیبل ہم نے بھی آپ کے لیے یہاں بنایا ہے کہ کیسے کیسے آپ کام کر سکتے ہیں. مثلاً آپ دیکھیے کہ پیج 4 کے اوپر فجر سے طلوع شمس تک، یعنی روزہ بند کیا آپ نے، اب کیا ہوا؟ سورج نکلنے تک کا وقت جو ہے اس میں نماز فجر پڑھیں، تلاوت کریں، صبح شام کی دعائیں پڑھیں، اپنا کوئی کتاب اور پڑھنی ہے تو پڑھیں. یہ وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے. جو شخص فجر پڑھ کے اپنے مصلے پہ بیٹھا رہے اور پھر اشراق پڑھ کے اٹھے، اس کو کتنا ثواب ہے. جی
پورے حج عمرے کا ثواب ہے. تو اگر عام دنوں میں ہم نہیں کر سکتے تو رمضان میں تو کر لیں, اگر اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے, کیونکہ ہر کوئی جلدی اٹھتا ہے رمضان میں تو موقع ہوتا ہے. پھر سورج نکل آیا, ظہر تک کا وقت, اشراق چاش کے نوافل, دورہ قرآن سننے جائیں یا خود کروائیں, نماز ظہر اور روزمرہ کے کام کاج, یہ بیچ کا وقت اس کام کے لیے رکھ لیں. جب ظہر پڑھ کے واپس آئیں تو پھر آپ کیا کریں, قیلولہ کر لیں عصر تک, اور کوئی ضروری کام اور کھانے پکانے کچھ کرنا وہ کر لیں. پھر عصر سے مغرب تک افطاری کی تیاری, شام کے اذکار, اور ویسے جو ذکر اس کتاب میں ہم نے کچھ اور بھی لکھے ہیں وہ بھی آپ پڑھتے رہیں. سہولت کے لیے ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم نے اس میں اکٹھی کر دی ہیں تاکہ آپ کو بہت ساری چیزیں سمیٹ کے ان کو دیکھنا نہ پڑے. اسی کے اندر آپ نشان لگا لیجئے, سٹیکر لگا لیجئے. پھر نیچے ہے کہ مغرب سے عشاء تک افطاری, نماز مغرب, کھانا, تراویح کی تیاری. عشاء, نماز عشاء اور تراویح, رات کا ایک حصہ آرام, سحری سے قبل نوافل, خاص طور پہ استغفار, کیونکہ قرآن پاک میں 2 جگہ اللہ کے پیارے بندوں کی خوبی آتی ہے, وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ, سحری کے وقت وہ استغفار کرتے ہیں. تو اس وقت کا اپنا وظیفہ استغفاری بنا لیں, استغفر اللہ, اللہم اغفر لی, اللہم اغفر لی ذنبی کلہ, کوئی بھی استغفار کی دعائیں آپ پڑھتے رہیں. یاد رکھیں کہ یہ گنتی کے چند دن ہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ان کو ایام معدودات بتاتے ہیں. زیادہ وقت عبادات اور باعث اجر کاموں میں لگائیں. مباح اور ذاتی ضروریات کی تگ و دو پر کم وقت لگائیں. یعنی یہ تو نہیں ایسا کہ ہم کھانا پینا چھوڑ دیں یا اور کام نہ کریں, لیکن کم سے کم وقت. اور غیر ضروری مصروفیات سب ترک, میل ملاپ, سوشلائزنگ اور اس طرح کی چیزیں, بازاروں کے چکر سب بند. اس سارے وقت کو فوکس کریں کس پر, اپنی عبادت پر. ایکسٹرا نوافل, ایکسٹرا قرآن کی تلاوت, ہر چیز یعنی عبادت میں زیادہ, کیونکہ رحمتوں کی بارش برس رہی ہے. استغفار کا وقت ہے, دعاؤں کی قبولیت کا, اللہ کے قریب ہونے کا, جنت میں داخلے کا. تو ہم کیوں دنیا کے پیچھے بھاگ بھاگ کر اتنی بڑی خیر سے محروم ہوں. پھر اس کے بعد استقبال رمضان, پیج 5, دعاؤں کے ساتھ. یہ دعائیں آپ کی سہولت کے لیے یہاں پر لکھ دی ہیں. جب چاند دیکھیں تو یہ دعا پڑھیں. زبانی تو آتی نہیں ہوتی تو آپ کیا کریں, کتاب کھول لیں اور دیکھ کے پڑھ لیں, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم چاند دیکھو تو روزہ رکھو, چاند دیکھو تو عید مناؤ. تو دعا ہے, میں کہلوا دیتی ہوں. اللہم اہللہ علینا, بعض روایات میں اہلہ بھی آتا ہے, لیکن اہللہ جو ہے یہ روایت زیادہ بہتر. اہللہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی وربک اللہ. یا اللہ ہم پر یہ چاند امن, ایمان, سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما. اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ ہے. دوسری دعا ہے, جب چاند دیکھیں تو فوراً کہیں اللہ اکبر. ٹھیک ہے نا, یہ نہیں ویسے ہی شور مچا دیں. چاند دیکھتے کیا کہیں, اللہ اکبر, کہ چاند نظر آ گیا نا, بڑائی اللہ کے لیے. اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربنا وربک اللہ. اس کا ترجمہ ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. اے اللہ یہ چاند ہم پر امن خاص طور پر بولنا ہے, اس وقت رحمت کے دروازے کھلے ہوں گے, دعائیں قبول ہو رہی ہوں گی, تو ہم سب کو امن کی بہت ضرورت ہے یہاں. اے اللہ یہ چاند ہم پر امن, ایمان, سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما, اور اس چیز کی توفیق کے ساتھ جس کو تو پسند کرتا ہے اور جس چیز سے تو راضی ہوتا ہے. اے چاند ہمارا اور تیرا رب اللہ ہے. اور ساتھ ہی یہ دعا بھی کریں کہ اے اللہ ہمارا یہ رمضان گزشتہ تمام رمضانوں سے زیادہ بہتر ہو. یعنی پیچھے بھی ہم نے جو کیا مگر اس دفعہ پہلے سے بھی زیادہ اچھا ہو, کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا کہ جس کا آج اس کے کل سے بہتر نہیں وہ تباہ ہو گیا.
پھر رمضان رحمت اور برکت کا مہینہ ہے. اس میں کیا کرنا ہے؟ اللہ کی رحمت پانے والے سارے کام کرنے، ہر وہ کام کرنے کی کوشش کرنا جس سے اللہ ہم سے راضی ہو، اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو. اور پھر اس دعا کو زبانی یاد کر لینا ہے. یہ آپ دیکھیے پیج 6 پر، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. اے زندہ اور قائم رہنے والے، تیری رحمت کے سبب سے فریاد کرتا ہوں کہ میرے سب کاموں کی اصلاح فرما دے، اور پلک جھپکنے تک کے لیے بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر. کیونکہ شیطان تو سارے بند ہوتے ہیں نا رمضان میں، پڑھا ہوا نا، یہ غلقت الشیاطین کا لفظ بھی آتا ہے، اور یہاں حدیث میں اوپر لکھا ہوا ہے وَتُغَلُّ فِيهِ الشَّيَاطِينَ کہ اس میں شیطانوں کو لاک کر دیا جاتا ہے. بعض روایات میں آتا ہے بڑے بڑے جنوں کو لاک کر دیا جاتا ہے. اب وہ تو بند ہیں، پھر کیوں خرابیاں ہو رہی ہیں؟ اب کون ہے ساتھ؟ نفس، ہمارا اپنا نفس. یہ نہیں کہیں بھی قابو آتا، سب خرابیوں کی جڑ. اس لیے رمضان میں خاص طور پر شعور کے ساتھ دعا کرنی کہ یا اللہ مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کرنا کہ میں اس کی مانوں اور تیری نہ مانوں. سمجھ آ گئی نا؟ اچھا، اب ہر روز آپ یہ دعا پڑھیں گے. اس کو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، ہائی لائٹر سے اس کو ہائی لائٹ یہاں کر دیں تاکہ جب پیج کھلے تو آپ کو فوراً نظر آ جائے کہ اچھا یہ دعا پڑھنی ہے. اچھا، جب یہ دعا پڑھی تو اس وقت سوچیں کہ میں نے کل کیا غلطی کی تھی، پھر اپنے آپ کو ملامت کریں، میں کب باز آؤں گی، کب سدھروں گی. ہم زبان سے ایسی باتیں نکال جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہوگی، ہم زبان سے دوسروں کو تکلیف دے جاتے ہیں. ہمارے کئی اتنے کام ایسے ہیں کہ جو ٹھیک نہیں ہیں، ہمیں احساس ہے ٹھیک نہیں، پھر بھی باز نہیں آتے. تو ہم کس کی مدد لیں؟ اللہ تعالیٰ کی. کیا مدد لیں؟ کہ اللہ تو ہمیں ہمارے نفس کے حوالے نہ کرنا، ہم اپنے نفس کی نہ مانیں. پھر اگلا چیپٹر ہے شہر الصیام، روزوں کا مہینہ. اس مہینے کی سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ روزہ. روزہ جو ہے وہ صرف ہم پہ فرض نہیں، پہلی امتوں پہ بھی فرض تھا جیسے قرآن پاک میں آتا ہے، لیکن ان پر رمضان میں نہیں فرض ہوا. رمضان اللہ کے چنے ہوئے مہینوں میں سے، سارے سال کے کیلنڈر میں سب سے ٹاپ پر ہے رمضان، سب سے افضل مہینہ ہے. کیونکہ یہ آپ کو معلوم ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو برابر نہیں پیدا کیا، انسانوں کو برابر نہیں پیدا کیا. کوئی زیادہ ذہین ہے، کوئی کم ذہین ہے، کوئی زیادہ خوبصورت ہے، کوئی کم خوبصورت ہے، کوئی زیادہ مالدار ہے، کوئی کم مالدار ہے. فرق ہے نا انسانوں میں. اسی طرح ساری راتیں بھی برابر نہیں. کون سی رات سب سے افضل ہے؟ لیلۃ القدر. ساری زمین کے حصے بھی برابر نہیں. کون سا حصہ سب سے افضل ہے؟ مکہ. یس. اسی طرح ساری کتابیں بھی برابر نہیں. کون سی کتاب سب سے افضل ہے؟ قرآن. اسی طرح سارے مہینے بھی ایک جیسے نہیں. سب سے افضل کیا ہے؟ رمضان. سب سے افضل ہے رمضان. اللہ سبحانہ و تعالی نے امت مسلمہ کے لیے اس مہینے کو محفوظ رکھا ہوا تھا، اور اپنے پیارے حبیب کی امت کو یہ مہینہ نصیب کیا روزے رکھنے کے لیے، کہ روزہ ایک پسندیدہ ترین عبادت ہے، اسلام کا تیسرا رکن ہے. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان کو چن کے رکھا کہ رمضان میں روزے رکھے. تو مختلف چیزوں کو مختلف چیزوں پر فوقیت حاصل ہے، فضیلت حاصل ہے. تو مہینوں پر فضیلت رمضان کو. تو اس لیے اگر کوئی شخص رمضان میں روزے چھوڑ دے، ساری زندگی روزے رکھتا رہے، اتنا اجر نہیں ملے گا اگر بلا عذر ایسا کرے. ہاں، اگر کوئی مجبوری ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی مسافر ہے، تو اس کی تو اللہ تعالیٰ نے خود بھی اجازت دی. لیکن عام طور پر اگر کوئی بلا وجہ روزہ چھوڑ دیتا ہے رمضان کا، تو سال کے باقی حصے میں وہ اجر اور ثواب نہیں ملتا. اس لیے چھوٹے موٹے عذر، چھوٹی موٹی بیماری، چھوٹی موٹی بات پر روزہ نہیں چھوڑنا. اچھا اب میں یہ کرنے لگا ہوں، چلو روزہ نہیں، آج میرا پیپر ہے، روزہ نہیں رکھتے. آج مہمانوں نے آنا، روزہ نہیں رکھتے. یہ کیا بات ہوئی؟ روزہ تو رکھنا ہے. اور کون سی چیز آپ کو روزے پر جمائے گی؟
اس کا اجر و ثواب کس چیز کا؟ رمضان کے اندر رکھنے کا. ٹھیک ہے. اب اس میں جو کرنے کے کام ہیں ان کی آپ لسٹ دیکھ لیجئے کہ ایک روزہ بھی شرعی عذر کے بغیر نہیں چھوڑنا. پھر خاص طور پر یہ جو حصہ ہے نا پیج 8 پر نیچے امام ابن الجوزی نے روزے کے 3 درجے بتائے ہیں. عام روزہ تھا کھانا پینا چھوڑنا. خاص روزہ یہ ہے کہ نظر، زبان، ہاتھ، پاؤں، کان سب کا روزہ ہو، پورے جسم کا روزہ ہو، صرف پیٹ کا روزہ نہیں، زبان کا روزہ نہیں، سب کا روزہ. اور خاص الخاص روزہ یہ ہے کہ دل کو ردی خیالات اور اللہ تعالی سے دور کرنے والے افکار سے پاک کرنا ہے اور اس کی یاد کے سوا ہر چیز سے رک جانا ہے. آپ نے کون سا روزہ رکھنا ہے؟ روزہ رکھنا یا خاص روزہ یا خاص الخاص؟ پھر اس کو نشان لگا لیجئے. ٹھیک ہے کہ خاص الخاص روزہ رکھنا ہے. اور خاص الخاص کیسے رکھا جائے گا؟ جب ہم کیا کریں گے؟ دل کا بھی روزہ رکھیں گے. دل میں گھٹیا خیالات، بدگمانیاں، لوگوں کے بارے میں برے برے وسوسے اور نفرتیں اور غصہ اور غضب نہیں، بس معاف کرتے جانا ہے اور اپنے دل کو اچھا رکھنا ہے اور پھر کثرت سے اللہ کو یاد کرنا ہے. یہ خاص الخاص روزہ ہوگا. پھر اگلا ہے رمضان السحور والافطار. سحور والافطار کا معنی سحری اور افطاری. یا نیچے لکھ لیجئے سحور افطار کے نیچے. ٹھیک ہے. اچھا، سحری کھانا جو ہے یہ ثواب کا کام ہے. سحری کھانے والے پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. سحری کا کھانا بابرکت کھانا ہے. اچھا، جب ہم بابرکت کھانا کھاتے ہیں تو پھر اس کا کوئی فائدہ ہمارے جسم کو ہوتا ہے؟ جس کھانے میں برکت ہو وہ کھانا جب ہم کھائیں گے وہ غذا بھی ہے، وہ دوا بھی ہے، اور وہ کھانا ہمارے جسم میں قوت کا ذریعہ بھی ہے. اسی لیے روزہ رکھنے سے اگرچہ بھوک پیاس لگتی ہے لیکن اس کے باوجود تھوڑا سا صبح کھانا بھی سارے دن کے لیے کافی ہو جاتا ہے. کہاں ہم وہ دن میں 3 کھانے کھانے والے اور کہاں یہ کہ صبح ایک ہی کھا کے سارا دن بھی چلنے والے. تو یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ برکت کی وجہ سے. تو سحری کے وقت اگرچہ بھوک نہ بھی ہو پھر بھی کھائیں تھوڑا سا. اگر اور کچھ نہیں تو پانی پی لیں. اور بہترین سحری کھجور ہے. چاہے ایک کھجور کھا لیں یا کھانا پراپر کھا کے ایک کھجور ساتھ ضرور کھائیں. تو آپ نے کرنے کے کاموں میں کیا کرنا ہے؟ کھجور ضرور کھانا ہے سحری میں، اور کھجور ضرور کھانا ہے افطاری میں. پھر روزے کی افطار کی دعائیں. یہ باقی باتیں میں کیوں نہیں پڑھ رہی آپ کے ساتھ، آپ خود پڑھیں نا. ٹھیک ہے. اور خود پھر اپنی نشان وشان لگا لی جو بھی کرنا ہے. پھر ہے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ. پیاس ختم ہو گئی، رگیں تر ہو گئی، روزے کا ثواب انشاءاللہ پکا ہو گیا. یعنی اس وقت سٹیمپ لگا کے رکھ لیں. اگر کوئی آپ کا روزہ افطار کرائے تو کیا کریں؟ یہ دعا اس کو پڑھ کے سنائیں. اب آپ کو زبانی تو آتی نہیں، کیا کریں گے؟ شاباش، کہہ رہے ہیں یاد کر لیں گے. بہت اچھی بات ہے. ہاں؟ یاد ہو جائے تو اس سے اچھا کیا. اور اگر یاد نہ ہو سکے کتاب ساتھ رکھ لیں اور جا کے کھول کے سنائیں. وہ کہیں گے کیا سنا رہی ہیں، کیا پڑھ رہی ہیں؟ تو آپ کہیں میں ایک کتاب آپ کے لیے بھی لائی ہوں، آپ بھی رکھ لیں. تو بہرحال اس میں آپ دیکھیے افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ. روزے دار تمہارے ہاں روزہ افطار کرتے رہیں اور نیک لوگ تمہارا کھانا کھاتے رہیں اور فرشتے تمہارے لیے دعائیں کرتے رہیں. کتنی خوبصورت دعا ہے. ان دعاؤں کو ہم نے ایک الگ چھوٹے کارڈ میں بھی چھپوا دیا، رمضان کی دعائیں. تو وہ الگ بھی آپ لے کے تو ان کو کھانے کی جو میز ہے نا اس پہ بس رکھ چھوڑیے تاکہ سب پڑھتے رہیں گھر والے باری باری. پھر اگلا ہے رمضان شہر الغفران. رمضان بخشش کا مہینہ ہے. اس میں چونکہ بخشش ہوتی ہے اور روزے داروں کی بخشش کا اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے. قرآن پاک میں آتا ہے والصائمین والصائمات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما. یہ ایک بڑی آیت کا حصہ ہے.
مانا کیا ہے یہاں پر؟ روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اللہ نے ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے. تو روزہ رکھنے والے کے لیے کس چیز کا وعدہ ہے؟ بخشش کا اور اجر عظیم کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ہر رات کو آدھی رات یا 1/3 رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے اور میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے استغفار طلب کرے اور میں اسے بخش دوں، یہاں تک کہ طلوع فجر ہو جاتی ہے. ہر روز سحری کے وقت آپ سحری کھا رہے ہیں، اٹھے ہوئے ہیں، سحری بنا رہے ہیں، اس وقت دل میں اللہ سے بہت سی دعائیں مانگیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو پکار رہے ہیں، ہے کوئی جو مجھ سے سوال کرے تو میں اسے دوں. تو زندگی میں آپ کی جتنی بھی دعائیں ہیں اور پریشانیاں ہیں ان کو آپ لکھ کے رکھ لیں، کتاب آپ کچن میں رکھ لیں، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے پریشانیوں میں یہ بھی بھول جاتا دعا کیا کرنی ہے. تو جو چیزیں آپ کو بادر کرتی ہیں نا ان کو آپ لکھتے جائیں، اپنے نوٹس بنا کے رکھ لیں. پھر اس وقت آپ ساتھ بے شک کام کر رہے ہیں، سحری کا وقت ہے، باقی سوئے ہوئے ہیں لوگ، آپ اپنی دعائیں دیکھ کے پڑھ کے اللہ سے مانگ لیں. تو وہ قبولیت کا وقت ہے، اس سے خوب فائدہ اٹھائیں. لیکن خصوصی طور پر کلمہ استغفار کو یاد کر لیں. استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. میں بخشش مانگتا ہوں اللہ سے جو بہت عظمت والا ہے، جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ ہمیشہ زندہ اور قائم رہنے والا ہے، اور میں اس کی طرف رجوع کرتا ہوں. پھر یہ مہینہ تقوی کا مہینہ ہے. تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تقوی ایک اندر کی روحانی سمجھے قوت ہوتی ہے کہ جو انسان کو غلط کاموں سے بچنے میں مدد دیتی. جیسے ہماری بیماریوں سے بچنے کے لیے قوت ہوتی ہے نا، کیا کہتے ہیں اس کو؟ امیونٹی. امیون سسٹم ہمارا اگر کام کرے تو کیا ہوتا ہے؟ وائرس تو ہوتے ہیں ہر طرف لیکن ہم محفوظ رہتے ہیں، وہ وائرس ہم پہ اٹیک نہیں کرتے. تو جس طرح فزیکلی انسان اپنے آپ کو بیماریوں سے بچانے کے لیے اپنی امیونٹی کو اسٹرانگ کرتا رہتا ہے تاکہ بچ جائے، اسی طرح روزہ رکھ کے انسان کی اسپرچل امیونٹی اسٹرانگ ہو جاتی ہے اور اس سے ایک ایسی طاقت انسان کے اندر آتی ہے جس سے وہ برائیوں سے بچ سکتا ہے. اس طاقت کا نام تقویٰ ہے. ٹھیک ہے، یعنی اندر آپ کے اتنی اسٹرانگ ول پیدا ہو جائے اللہ کے ڈر اور اللہ کی محبت سے کہ برائی کا موقع ہو، سامنے لوگ کر رہے ہو، آپ کا دل ہی نہ چاہے اور آپ اس کی طرف ہی نہ جائیں اور آپ اس سے بچ جائیں. اور یہ آتا ہے پریکٹس سے، اور یہ پریکٹس کب ہوتی ہے؟ رمضان کے اندر ہوتی ہے. تو دعا یاد کر لیجئے، اللہم آت نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا. اے اللہ میرے نفس کو اس کا تقوی عطا کر اور اس کو پاک رکھ، تو ہی اس کو بہترین پاک کرنے والا ہے، تو ہی اس کا ولی اور مولا ہے. رمضان جو ہے یہ صبر کا مہینہ بھی ہے. صبر کرنا آسان ہے؟ صبر بہت مشکل ہے. لیکن رمضان جو ہے یہ ہمارے اندر صبر پیدا کرتا ہے. اس کو شہر الصبر کہا گیا ہے کہ صبر کرنے کا مہینہ ہے. حدیث میں آتا ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صوم شہر الصبر وثلاثۃ ایام من کل شہر یذہبن وحر الصدر. صبر کے مہینے ماہ رمضان کے اور ہر مہینے کے 3 روزے رکھنا سینے کے کینے کو دور کر دیتا ہے. اب دیکھیے کہ ہم رمضان میں پورا مہینہ روزے رکھ لیتے ہیں، لیکن جیسے حدیث میں آتا ہے نا ہر مہینے 3 روزے رکھنا. کون سے 3 دن؟ جی ہاں، 13، 14، 15 ایام 20 کے روزے، وہ ہمیں مشکل لگتے ہیں.
حالانکہ اگر کوئی شخص پابندی کرے ان 3 روزوں کی تو ہر روزہ 10 کے برابر ہوتا ہے. رمضان کے 30 روزے کتنے بن گئے؟ 300. اور باقی 11 مہینوں کے 33 روزے کتنے بن گئے؟ چلیے اس کو چھوڑی. ہر مہینے میں 3 روزے 10 سے ملٹیپلائی کریں کتنے ہو گئے؟ 30. وہ 3 رکھے گویا آپ نے پورے مہینے کے رکھے. رمضان کے بھی رکھ لیے, اب ملا کے ایسا ہے گویا آپ سارا سال روزے سے ہیں. اور جو شخص یہ سارے روزے رکھتا ہے, یعنی رمضان کے اور ہر مہینے کے 3, اللہ تعالیٰ اس کے دل کے کینے کو دور کر دیتے ہیں. اس کے اندر سے نفرتیں اور بغض اور حسد اور ایسی چیزیں دور ہو جاتی. اچھا, ان چیزوں کو دور کرنا چاہیے. کس کا فائدہ اگر دور کریں گے تو؟ ہمارا اپنا فائدہ ہے. اور اگر نہیں کریں گے تو کس کے دل پہ بوجھ ہے؟ کون غمگین رہے گا؟ کون دکھی رہے گا؟ کون کڑتا رہے گا, جلتا رہے گا, پریشان رہے گا؟ یہ جتنے بھی ڈپریشن اور طرح طرح کی بیماریاں ہیں, یہ ان کا علاج ہے. اور ایک دفعہ صرف عادت بنانے کی دیر ہے, کچھ بھی مشکل نہیں رہے گا. روزہ رکھنے سے پہلے مشکل لگتا ہے, رکھنے کے دوران تھوڑا سا انسان انکمفرٹیبل ہوتا ہے, لیکن رکھنے کے بعد کیا ہوتا ہے یہ بتائیے؟ بہت سیٹسفیکشن, خوشی. حدیث میں آتا نا للصائم فرحتان, روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں. ایک خوشی انسٹنٹ خوشی, اور وہ خوشی ہے روزہ کھولنے کے وقت, افطار کے وقت. تو جو شخص روزہ رکھ کے افطار کرتا ہے اس کو خوشی نصیب ہوتی ہے. اور 3 دن تک ہر مہینے میں جو یہ پریکٹس کرتا ہے وہ پھر ڈپریشن سے نکل آتا ہے. جتنے بھی لوگ ایسی کسی بیماری کا شکار ہیں وہ خود اور دوسروں کو بطور علاج اس کا نسخہ بتائیں, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات بھی حکمت سے خالی نہیں اور غلط نہیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ یہ مہینہ شہر القرآن ہے, پیج نمبر 18. قرآن مجید کی تلاوت بھی کرنی ہے آپ کو, قرآن مجید کچھ حفظ بھی کر لیں. اگر مزید نہیں ہو سکتا اور پیچھے آپ نے پہلے سے کیا ہوا ہے تو اس کو آپ دہرا لیں, اور اسی طرح ترجمے سے بھی دہرائیں. دورہ قرآن کریں یا سنیں یا کسی نہ کسی شکل میں قرآن مجید کی آیات میں غور و فکر کریں. وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عام دنوں کی نسبت رمضان میں زیادہ سمجھ آتا ہے قرآن. اس کے ساتھ ایک خاص فیلنگ ابھرتی ہے انسان کے اندر. عام دنوں میں بھی سکون آتا ہے قرآن مجید پڑھ کر, لیکن رمضان میں اس کا مزہ کچھ زیادہ ہو جاتا ہے, کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ قرآن دنیا میں کب اتارا تھا؟ رمضان میں ہی. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہے. اس لیے خصوصی طور پر اس مہینے میں قرآن پاک کے ساتھ تعلق قائم کرے. کیسے؟ نمبر 1, خود ناظرہ پڑھ کے ایک پورا کریں. ٹارگٹ بنا لیں اپنے کہ میں نے ایک الف لام میم سے لے کر الناس تک ایک قرآن پورا کرنا ہے. ایک تراویح میں سن لیں, ایک خود ریڈ آؤٹ کریں, ایک لسننگ کریں تراویح میں, اور ایک دورہ قرآن کی شکل میں یا سن لیں یا بتا دیں. یہ منیمم ہے. اس کے علاوہ آپ جو بھی کرنا چاہیں کریں, جتنا زیادہ کوئی کر سکے. بعض صحابہ 3 دن میں قرآن پورا کر لیتے تھے, بعض 7 ڈیز میں, اور 7 ڈیز کا تو بہت زیادہ معمول تھا. یہ جو قرآن پاک کی 7 منزلیں بنائی گئی اسی وجہ سے کہ بہت کثرت سے لوگ 7 دن میں ہر ہفتے میں قرآن مکمل کر لیتے. اور 30 پارے کیوں بنائے گئے؟ کہ مہینے میں کر لیں. تو یہ لوگوں نے ٹارگٹ بنایا ہوا تھا. 3 دن والے 10-10 پارے روز پڑھتے, ہفتے میں پڑھنے والے ایک ایک منزل 7 حصوں میں تقسیم کیا ہوا پڑھتے ویکلی, مہینے میں پڑھنے والے روزانہ 1 پارا پڑھتے. یہ تو منیمم ہے رمضان کے لیے, اس سے کم پہ نہیں رہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ گاڑی میں, کچن میں, چلتے پھرتے جہاں چاہیں آپ تلاوت سنیں. پھر یہ مہینہ دعاؤں کا مہینہ ہے. 21 پیج پہ ہے, رمضان شہر الدعا, رمضان دعاؤں کا مہینہ. ماہ رمضان اور روزے سے متعلق امور کا ذکر کرنے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اور جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو کہہ دیں کہ میں قریب ہوں, میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارے,
بس چاہیے کہ وہ میری بات مان لیں اور مجھ پر ایمان لے آئیں تاکہ وہ ہدایت پا جائیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دعا عبادت بھی ہے، دعا انسان کو اللہ کے قریب بھی کرتی ہے، دعا ساری مشکلات سے نکلنے کا ذریعہ بھی ہے. اس لیے رمضان میں خاص طور پہ دعا کرنی، کیونکہ روزہ دار کی دعا رد نہیں ہوتی. جب بندہ روزے سے ہوتا ہے تو عبادت کر رہا ہوتا ہے، اس عبادت کی حالت میں جب آپ دعا مانگتے ہیں تو وہ دعا زیادہ قبول ہوتی ہے. اور اس کے لیے آپ کیا کریں؟ دعاؤں کی لسٹ بنا لیں تاکہ کوئی دعا رہے نہیں. پھر شہر الذکر، یہ مہینہ اللہ کی یاد کا. جب انسان روزے میں ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ یاد آتے ہیں. وہ بھوک جو ہوتی ہے نا، اور یہ خیال، یہ احساس کہ میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ فوراً آپ کنیکٹ ہوتے ہیں. تو اس کے لیے فائدہ مند چیز کیا ہے کہ پھر آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے تسبیح کریں. تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس کے بارے میں آتا ہے کلمتان، 2 کلمے ہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان پہ بہت ہلکے ہیں، پڑھنے میں کچھ مشکل نہیں، بچے بھی یاد کر لیں گے اس کو، بوڑھے بھی یاد کر لیں گے. اور میزان میں ان کا وزن بہت ہے، اجر و ثواب بہت ہے، اور اللہ تعالیٰ کو پیارے بہت ہیں. حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو کثرت کے ساتھ آپ تسبیح پڑھیں، درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. کیا فائدہ درود شریف پڑھنے کا؟ 1 دفعہ پڑھنے سے 10 رحمتیں آتی ہیں. آیت کریمہ پڑھیں اپنی غلطیوں اور گناہوں کو یاد کر کر کے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس کا کیا فائدہ ہے؟ یہ خاص طور پر غم سے نجات کا نسخہ ہے. خاص طور پر قرآن پاک میں اس کا وعدہ کیا گیا ہے کہ یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس کلمے کی بدولت غم سے نجات دی. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، باقی مومنوں کو بھی ہم اسی طرح نجات دیں گے. تو جب غم ہو، تکلیف ہو، کوئی مشکل میں پھنسے ہوئے ہوں تو اس کلمے کو ضرور پڑھیں. پھر رمضان جو ہے صرف عبادت ہی کا مہینہ نہیں، انسانوں کے ساتھ ہمدردی کا مہینہ بھی ہے. پیج 25، رمضان شہر المواسات، رمضان باہمی ہمدردی کا مہینہ، انسانوں کے ساتھ، جانوروں حیوانوں کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں تیز آندھی سے بھی زیادہ سخاوت کرتے تھے، ہر ایک کا فائدہ کرتے. اور اس میں سب سے پہلا کام کیا کرنا چاہیے کہ انسان کو دوسروں کو خوش کرنے کا کوئی بھی کام کرنا چاہیے. حدیث میں آتا ہے من افضل العمل ادخال السرور علی المؤمن یقضی عنہ دینا یقضی لہ حاجتا ینفس عنہ کربتا، کہ بہترین عمل مومن کو خوش کرنا اور اس کا قرض ادا کرنا، اس کی ضرورت پوری کرنا اور اس سے کوئی تکلیف اور سختی دور کرنا ہے. کبھی ہم نے سوچا کہ کسی کا قرضہ ہم ادا کر دیں؟ میں سوچتی ہوں کہ کرنے والے پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، اور کس طرح دوسروں کو خوش کرنے کے اور صرف اللہ کی خاطر خاموشی سے خوش کرنے کے کام کرتے ہیں. جیسے اس میں آپ دیکھیے، سب سے پہلا افضل ترین عمل کیا ہے؟ کسی کا دل خوش کرنا. کیسے کریں؟ کسی کا قرضہ چکا کے، کسی کی کوئی حاجت پوری کر کے یا تکلیف دور کر کے. کل میں بیٹھی اپنا کام کر رہی تھی تو ایک میسج آیا، میں نے جب اٹھایا تو اس میں لکھا تھا کہ آپ کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے بطور کریڈٹ ڈال دیے گئے. کس نے ڈالے ہیں اللہ کے بندو؟ مجھے کوئی پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا کس نے ڈالے. اور میرا ریاکشن کیا ہو سکتا ہے؟ اگر آپ اٹھائیں فون اور اس میں ہو کہ اتنا آپ کا کریڈٹ بڑھ گیا ہے تو آپ خوش ہو جائیں گے کہ اچھا، کیونکہ جو کریڈٹ جاتا ہے تو انسان کو پریشانی ہوتی ہے نا کہ اچھا اب کریڈٹ ختم ہو جائے گا. اور جب وہ ایک دم بڑھ جاتا ہے اور آپ کو پتہ بھی نہ ہو کس نے بڑھایا، تو آپ بھی چپکے سے اپنے بہن بھائیوں، رشتہ داروں، دوستوں جن کا نمبر آپ کے پاس ہے 100 روپے کا کریڈٹ ڈال دیں تحفے کے طور پہ. لیکن ان کا نہیں ڈالیے کہ جو فضول باتیں کرتے ہیں، وہ ثواب کی بجائے آپ کو گناہ ملے گا. ٹھیک ہے، لیکن میں صرف ایک مثال دے رہی ہوں کہ کسی کا چپکے سے قرضہ ادا کر دینا، چپکے سے کسی کی کوئی اور مدد کر دینا. کیونکہ جو دایاں ہاتھ دیتا ہے اور بائیں کو خبر بھی نہیں، ایسے لوگ کو قیامت کے دن کہاں جگہ ملے گی؟ عرش کے سائے تلے.
دیکھیں ذرا سا رش ہوتا ہے نا تو ہماری کیا خواہش ہوتی ہے. مثلاً آپ بس میں چڑھتے ہیں, بس کا سفر کر رہے ہیں, آپ اندر جاتے ہیں تو آپ کا کیا دل چاہتا ہے؟ سیٹ ملے. کون سی؟ جس پہ آپ آرام سے بیٹھ سکیں. اسی طرح اگر آپ کسی شادی پارٹی میں جاتے ہیں, وہاں بھی آپ کا کیا دل چاہتا ہے کہ آپ کی مرضی کا کمفرٹیبل صوفہ یا کرسی جو بھی ملے آپ کو. کسی درس وغیرہ میں جاتے ہیں, آگے جگہ ملے. ہر جگہ آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ کو اچھی جگہ بیٹھنے کی ملے. قیامت کے دن رش ہوگا, پریشانی ہوگی. پھر کچھ لوگوں کو آواز دے کے بلا لیا جائے گا, وہ خاص سیٹوں پہ آ جائیں, اللہ کے عرش کے سائے تلے آ جائیں وہ سارے لوگ, کیونکہ ادھر تو دھوپ ہے, گرمی ہے, سورج اتنا قریب ہے, پسینے سے نچڑے ہوئے ہیں. ان کو کہا جائے آپ لوگ یہاں آ جائیں. یہ خاص کون لوگ ہیں؟ ان میں سے ایک وہ ہیں کہ جو صدقہ اس طرح کرتے ہیں کہ دایاں ہاتھ دے, بائیں کو پتہ بھی نہیں کہ کہاں دیا, کس کو دیا, خبر ہی نہیں, صرف اللہ کو پتا ہے, صرف اللہ کو. یہ مشکل کام ہے نا. ہم چھوٹی سی نیکی کر بیٹھتے ہیں نا, منہ سے نکل ہی جاتا ہے, یہ تو میں نے کیا تھا, مان لو میں نے ہی کیا تھا. جب تک لوگوں کو بتا نہ بیٹھے ہمارا گزارا نہیں. تو ہمیں کچھ کام صرف اللہ کے لیے کرنے چاہیے, جس کی رضا ہمیں اسی سے لینی ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ رمضان میں خاص طور پہ کھانا کھلانا, رمضان راشن. الحمدللہ پچھلے سالوں کی طرح اس دفعہ بھی الہدیٰ نے رمضان راشن کے پیکج جو ہیں وہ گھروں میں اور غریبوں تک پہنچانے کا ارادہ کیا ہے. اور اس میں یہ ایک اشتہار ہے, یہ آپ اپنے ساتھ لے جائیے, کہ اس میں تفصیل لکھی ہوئی ہے کہ کیا کیا اس پیکج میں ہوتا ہے. اگر آپ بھی اس میں شریک ہونا چاہیں تو آپ بھی ہو سکتے ہیں. اسی طرح مزید نیکیاں کرنا چاہیں تو یہ ایک چھوٹا سا بروشر ہے شعبہ خدمت خلق کا. اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کیا کیا کام کر سکتے ہیں, آپ کو آئیڈیاز بھی ملیں گے, آپ مدد بھی کر سکتے ہیں. تو یہ کاغذ بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ خدمت خلق کہاں کہاں کی جا سکتی ہے. کیونکہ بعض اوقات ہم چاہتے ہیں, ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں, ہم کو پتہ نہیں ہم کریں کیا, تو طریقہ آنا چاہیے نا. تو وہ طریقے اس میں بتائے گئے ہیں. اور پھر کانٹیکٹ نمبر میں یا مزید مدد کے لیے آپ کال بھی کر سکتے ہیں. تو یہ مہینہ شہر الصدقہ بھی ہے, صدقے کا مہینہ بھی ہے. اچھا, صدقے میں سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ پہلا کام زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے, فرض صدقات. اگر آپ نے زیور کی زکوٰۃ ہی نہیں دی اور آپ ویسے اس کو دے رہے ہیں, اس کو دے رہے ہیں, اس کو دے رہے ہیں, یہ کافی نہیں ہوگا, کیونکہ وہ سارا صدقہ اکٹھا کر کے پہلے تو آپ کی زکوٰۃ میں پورا ڈالا جائے گا, پھر باقی کیا رہے گا؟ کچھ بھی نہیں. تو پہلے زکوٰۃ کی کیلکولیشن کر لیجئے, اس کے بارے میں جان لیجئے, زکوٰۃ ادا کر لیجئے, پھر عام صدقہ جہاں جہاں جس کو بھی. اور اس میں بھی میں یہ چاہوں گی کہ اس کے نیچے یہاں جگہ خالی ہے نا, رشتہ داروں کے نام لکھ لیجئے, ان کو تحفے دینے ہیں, یہاں راشن ڈالنا ہے, اس کو کپڑا دینا ہے, اس کو فلاں چیز دینی ہے, اس مسجد میں ڈالنا ہے, اس مدرسے میں ڈالنا ہے, کتابیں چھپوانی ہے, نیکی کے کام کرنے ہیں, کہیں پانی کا بندوبست کرنا ہے, کہیں جیل میں کچھ پہنچانا ہے قیدیوں کے لیے, یتیم خانے میں کچھ دینا ہے. ٹھیک ہے نا, جو بھی آپ کرنا چاہیں. میں لکھنے کا کیوں کہہ رہی ہوں آپ کو؟ تاکہ یاد رہے, ورنہ ہم بھول بھی جاتے ہیں. پھر یہ مہینہ قیام کا مہینہ ہے, یعنی رات کو تراویح ضرور پڑھنی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کون سی فرض ہے؟ پھر فرض سنت کی بات نہیں. حدیث میں آتا ہے جس نے رات کا قیام ثواب کی نیت سے کیا, اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو یہ بہت اجر کی بات ہے. اللہ کے پیارے بندے بستروں سے الگ رہتے ہیں, بہت زیادہ سونے کے عادی نہیں ہوتے. یہ بھی ایک عادت ہوتی ہے نا, بہت سونا. اس سے کئی خرابیاں بھی پیدا ہوتی ہیں. بیماری کے علاوہ, سستی کے علاوہ کئی اور خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں. سونا بھی چاہیے لیکن ایک حد کے اندر, اور رات کے وقت عبادت بھی کرنی چاہیے. پھر اس میں یہ کہ رات کے قیام کے علاوہ چاشت, اشراق, کچھ نہ کچھ ایکسٹرا نفل ضرور پڑھیں. دیکھیے کتنی دیر لگتی ہے 2 نفل پڑھنے میں. پورے حج عمرے کا ثواب ہے اگر آپ فجر سے لے کے عبادت کرتے ہوئے سورج نکلنے کے بعد اشراق پڑھ کے اٹھ رہے ہیں. اب مثلا ہم کہیں ہم کو تو عمرے کا موقع نہیں مل رہا, بھائی روز جو گھر میں مل رہا وہی کر لیں, ثواب ہی کمانا ہے نا. تو پھر ہے رمضان اور عمرہ. لیکن جن لوگوں کو وہاں جانے کی توفیق ہو وہ چلے جائیں, کوئی جا رہا ہو تو اس کے کرنے میں مدد دے دے کسی بھی طرح سے, کیونکہ رمضان میں عمرہ کرنا کس کے برابر ہے؟ کس کے ساتھ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے برابر ہے.
اور اگر ممکن ہو تو اعتکاف کریں. لیکن اگر آپ کو یہ ہو کہ پیریڈز آ جائیں گے تو پھر نہیں کریں. مذاق نہیں بنائے. اچھا جا رہے ہیں اندر, پھر آ رہے ہیں باہر, پھر جا رہے ہیں اندر, کہ نہیں اب میں پاک ہو گئی ہوں, اب ٹھیک ہے, اب نہیں. اگر آپ واقعی شور ہیں کہ آپ پاک ہیں اور آپ کر سکتے ہیں اور گھر کے حالات نہیں بگڑتے, پھر آپ اعتکاف کر لیجئے. زندگی میں ایک دفعہ کرنے کی کوشش کریں. اور اگر 10 دن کا نہیں کر سکتے, 1 دن کا کر لیں. 1 دن کا نہیں کر سکتے, چند گھنٹے کے لیے اپنے گھر والوں, بال بچوں سب سے کہیں کہ میں نہ صرف عبادت کروں گی, اس وقت مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے. لیکن کچھ نہ کچھ وقت کسی ایک خاص گوشے میں بیٹھ کر بھی عبادت ضرور کریں. یہ اس کا اپنا ہی ایک مزہ ہوتا ہے. پھر لیلۃ القدر, اس باب کو آپ ضرور پڑھیے گا. اس میں کئی نئی چیزیں میں نے شامل کی ہیں. شب قدر کی علامتیں خاص طور پر, کیونکہ وہ ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. تو لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر, لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. اس کو پانے کے لیے پورا عشرہ عبادت کیجیے, اور اس میں اللہ تعالیٰ اس کو بھی نصیب کر دے گا. اور اس کی کچھ علامتیں بھی ہیں, جیسے اس کی صبح کو سورج بلند ہونے تک اس کی شعاع نہیں ہوتی. یہ بھی حدیث سے پتہ چلتا ہے. جب چاند نکلتا ہے تو ایسے ہوتا ہے جیسے بڑے تھال کا کنارہ. اس رات نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے نہ سردی. صبح سورج طلوع ہوتا ہے, اس طرح کی سرخی مدھم ہوتی ہے, کم ہوتی نہیں, دھیما سا ہوتا ہے. کیونکہ فرشتے کثرت سے اترتے ہیں اور واپس جاتے ہیں, جبریل آتے ہیں, ایک عجبی سما ہوتا ہوگا. پھر ایک اور بات یہ کہ جو سارا سال تہجد پڑھتے ہیں ان کو رمضان میں لیلۃ القدر نصیب ہو جاتی ہے. یہ اس کی حدیث نیچے لکھی ہوئی ہے پیج 36 کے آخر پر. اس کی تمنا رکھے, اور اگر پا لیں تو یہ دعا پڑھیں, اللہم انک عفو, پڑھیے, کریم تحب العفو فاعف عنی. پھر روزے کے کچھ احکامات ہیں, یعنی فقہی احکامات ہیں. احکام الصیام, یہ 38 پیج پر ہے. اس کو بھی آپ پڑھ لیجئے, کن کن چیزوں سے روزہ ساقط ہو جاتا ہے, یہ کون سی چیزیں کر سکتے ہیں اور کون سی نہیں کر سکتے, یعنی فقہی احکام ہے. اور پھر آخر میں اپنا جائزہ لیجئے. ٹھیک ہے, جائزہ لینے سے کیا مراد ہے کہ آخر میں دیکھیے کہ کیا رمضان سے میں نے وہ سب چیزیں پالی جو ہمیں پانی چاہیے تھی. پھر عید کی تیاری کریں اور عید کی سنتوں کے بارے میں پڑھیں. پھر عید کی تکبیرات ہیں, یہ بھی دے دی گئی ہیں بڑی بڑی, ان کو پڑھیے. پھر رمضان کے بعد بھی 6 روزے ضرور رکھیے, شوال کے 6 روزے. تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو بہرحال کتاب آپ کے پاس ہے, اس میں مزید چیزیں پڑھیے. اس کو بہتر بنانے کے لیے اگر کوئی اور مشورے ہوں تو وہ بھی آپ ضرور دیجیے. اور اس کے علاوہ سب کو آپ دعاؤں میں یاد رکھیے. جی ہاں, تو آپ ایسا کہ جب غنودگی آنے لگے, تھکنے لگے, تو تھوڑی دیر کے لیے وہاں سے اٹھ جائیں, کھڑے ہو جائیں, منہ پہ پانی ڈال لیں, تھوڑا آرام کر لیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ پڑھ رہے ہیں پھر کتاب چھوٹ رہی. قرآن پاک کئی دفعہ پڑھتے ایسا تھا, پڑھ رہے ہیں پھر چھوٹ رہی, پھر پڑھ رہے ہیں پھر چھوٹ. آپ کیا کریں, اونچا رکھ دیں قرآن پاک, تھوڑی دیر سو جائیں, 10 منٹ بھی سو جائیں گے آپ بالکل فریش ہو جائیں گے پھر سے. آخری عشرے میں مینسس کا ڈر ہو تو گولیاں کھا کر روکے جا سکتے ہیں. فطرت کے نظام میں خلل نہ ڈالیں. انشاءاللہ چونکہ ایک اللہ کی طرف سے ایک چیز ہے تو آپ کے اجر میں کمی نہیں ہوگی, لیکن یہ ہے کہ اس طرح کرنے سے بعض اوقات وہ پورا سائیکل ڈسٹرب ہو جاتا ہے, کئی اور بیماریاں لگ جاتی ہیں. تو زبردستی نہیں کام کرنا چاہیے. جب ہم کسی کے گھر یا تقریب میں جا کر دعا پڑھتے ہیں, جیسے ابھی آپ نے افطار کی دعا بتائی, تو وہ کہتے ہیں ہم کیا کہیں, تو ہم انہیں کیا بتائیں. آپ کہیں وَإِيَّاكُمْ, کہ آپ کو بھی اللہ ایسا نصیب کرے. رمضان کے آخری عشرے میں عورتوں کے لیے اعتکاف کے حوالے سے بتائیں. کچھ باتیں تو اس میں لکھی ہوئی ہیں. عورتیں جو ہیں شوہر کی اجازت سے اعتکاف کریں, گھر کے کام کاج کو نظر انداز کر کے نہیں, اگر کوئی بچوں کو لک آفٹر کرنے والا نہیں تو پھر نہیں. لیکن بعض لوگ کیا کرتے ہیں, ساتھ اعتکاف کر رہے تھے, سارے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں. اس طرح نہیں اعتکاف ہوتا. پہلے آپ اپنی باقی ذمہ داریوں کو کسی کے حوالے کریں, پھر اس کے بعد اعتکاف کریں. جن لوگوں کے بچے چھوٹے نہیں, عمر میں بڑے, یا ابھی شادی نہیں ہوئی, یہ لوگ زیادہ بہتر ہے کہ ابھی کر لیں, بچوں والے بعد میں کر لیں. عورتوں کا گھر میں اعتکاف بیٹھنا یا مسجد میں, دیکھیے قرآن پاک میں آتا ہے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ, اعتکاف مسجد کی عبادت ہے.
جن مسجدوں میں انتظام ہوتا ہے وہاں پر یہ اعتکاف کیجیے. اگر چھوٹا سا جیسے 4 گھنٹے کا اعتکاف آپ گھر کے کونے میں بیٹھ کے کر رہے ہیں تو وہ بس ٹھیک ہے، آپ کر سکتے ہیں. لیکن جو اصلی مسنون اعتکاف ہے وہ 10 دن کا ہوتا ہے، مسجد کے اندر ہوتا ہے، روزہ رکھ کر ہوتا ہے، روزے کے بغیر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. کہتے ہیں کہ کیا صرف جا نماز پہ بیٹھا جائے اور عبادت کرتے رہیں یا بستر پہ بیٹھ سکتے ہیں؟ چارپائی بھی رکھ سکتے ہیں، منع نہیں ہے. ٹھیک ہے. کیا تراویح میں قرات قرآن سے دیکھ کر کی جا سکتی ہے؟ کی جا سکتی ہے. ویسے تو افضل ہے کہ کوئی پڑھانے والا تو اس کے پیچھے خشوع خضوع سے پڑھے، لیکن اگر کوئی پڑھانے والا نہیں تو اس کی دلیل کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے حضرت ذکوان، تو وہ دیکھ کر پڑھا کرتے تھے، تو منع نہیں ہے. سحری کھانے اور افطاری کھانے کے متعلق تھوڑی گائیڈنس دے، کیا کھائیں کیا نہ کھائیں. یہ تو آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، باقی چیزیں مجھے نہیں پتا، جو آپ کی پسند ہو کھائیے، لیکن کھجور ضرور کھائیے دونوں ٹائم. مہینے کے 3 روزے حیض کی وجہ سے کسی وقت بھی رکھ سکتے ہیں؟ نہیں، پھر جمعرات اور سوموار کا رکھ لیجئے، وہ بھی مسنون ہے. ہماری مسجدوں میں خواتین کے لیے عید کا انتظام نہیں، تو جہاں ہے وہاں چلے جائیے، بڑی جگہوں پر جہاں ہوتی ہے عید وہاں پر پڑھ لیجئے. Please precisely highlight the procedure of prayer and Taraweeh to rectify especially during Ramadan. تراویح میں یہ ہے کہ آپ فرض نماز اور سنت کے بعد آپ ایکسٹرا نوافل پڑھتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز ہمیں مروی ہے وہ ہے 11 رکعت، یعنی 2 کر کے 8 پڑھ کے پھر وتر. اور اس میں نفل ہے، چونکہ جتنے چاہیں پڑھ لیں، نفل دل کی خوشی کی عبادت ہے. لیکن اگر آپ سنت سمجھ کے کوئی کام کر رہے ہیں تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا اتنا کر لیجئے. لیکن ان چیزوں کو جھگڑے کا ذریعہ نہیں بنائیں. بہت سے لوگ روزہ رکھ کے پھر جھگڑنے لگتے ہیں، تراویحوں پہ جھگڑتے ہیں اور چیزوں پہ جھگڑتے ہیں. نفل نماز ہے نا، آپ اس کو خشوع و خضوع سے پڑھنے کی کوشش کریں، لمبی قرات کریں، پورا قرآن مکمل کرنے کی کوشش کریں. اگر آپ کسی مسجد جا رہے ہیں یا کسی جگہ پر جا رہے ہیں جہاں ہوتی ہیں، باندھ رہے ہیں آپ اس کے ساتھ خود کو، تو پھر پورا کریں. یہ نہیں ایک دن گیا پھر نہ گیا، پھر سو گئے، پھر آدھے ہی پڑھ کے نکل گئے، ایسا نہیں کریں. اور اگر سستی ہو رہی، بیماری ہے، تو بھی اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے، اور اللہ ضرور دے گا. آسمان کے دروازے کھلے ہیں، دعائیں قبول ہو رہی ہیں. تو دعائیں صرف دوسروں کی نہیں، یا بچوں کی یا شوہر کی یا ادھر ادھر کی نہیں، اپنی بھی مانگا کرے کہ یا اللہ ہمیں اپنی محبت دے، اپنا قرب نصیب کر، اور وہ ساری رکاوٹیں دور کر دے جس سے ہم تیرے قریب آ سکیں. ان کا سوال تھا کہ اگر پیریڈز میں ہم جاتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، لیکن یہ ہوتا ہے کہ بیچ میں چھٹ جاتے ہیں، تو پھر کیا کریں؟ اس صورت میں آپ نماز تو نہیں پڑھیں گے، لیکن سی ڈی سے یا کسی جگہ سے اتنے سپارے زبانی بیٹھ کے سن لیں. رمضان کے جو روزے چھوٹ جاتے ہیں شوال کے روزوں کے ساتھ رکھ سکتے نہیں. شوال کے تو نفلی روزے ہوتے ہیں نا، فرض آپ کسی بھی وقت رکھ سکتے ہیں. طاق راتوں میں قیام کرتے ہیں تو سب کو کیسے علم ہوگا کہ ہم کو لیلۃ القدر مل گئی؟ بعض اوقات کچھ نشانیاں بھی نظر آتی ہیں، کوئی روشنی نظر آ جاتی ہے، کوئی خاص سکینت ہونے لگتی ہے، ایک فیلنگ ہوتی ہے. اور جیسے یہ میں نے اس کتاب میں کئی چیزیں نشانیاں بتائی بھی ہیں، اگر آپ ان کو پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا. ان نشانیوں کو نوٹ کر لیجئے. کیا دودھ پلانے والی مائیں روزہ رکھ سکتی ہیں؟ اگر بچہ کچھ اور بھی کھا رہا ہے اور وہ بیمار نہیں ہو رہا تو ضرور رکھیں، بلکہ روزے کا دودھ جو ہے وہ اور زیادہ بابرکت ہوگا. مہینے کے 3 روزوں میں قضا روزوں کی نیت ہو سکتی. Is zakat a part of gift also to relatives? As you have said, no. زکات سے تحفہ نہیں دے سکتے. زکات تو صرف 8 قسم کے لوگوں کو دی جا سکتی ہے جس کا قرآن میں ذکر ہے. اگر آپ کے ریلیٹیوز ان مساکین یا فقراء میں شامل ہیں تو آپ ان کی زکات سے مدد کر سکتے ہیں، لیکن زکات کا گفٹ بنا کے نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے جی ہاں، گولڈ سارے میں زکات ہوتی. نہیں 7 انکلوڈنگ ہوتے ہیں. اگر 7.5 سے اوپر ہو گیا تو 7 بیچ میں شامل ہے، انکلوڈیڈ ہے. جی توبہ کا لفظی معنی ہوتا ہے اللہ کی طرف پلٹنا، رجوع کرنا. استغفار کا معنی ہے معافی طلب کرنا. یعنی ایک یہ کہ آپ نادم شرمندہ ہونے لگتے ہیں اور پھر واپس اللہ کی طرف جاتے ہیں، اور استغفار ہوتا ہے کہ لٹرلی آپ پھر مانگ رہے ہوتے ہیں اس وقت. ٹھیک. روزے کے مسائل پر 3 کیسٹس کا سیٹ موجود ہے، آپ وہ لے لیجئے، اس کو سنیے. جو چیزیں آپ نہیں پوچھ سکے ان سے بھی فائدہ ہو جائے گا. اب اجازت. اللہ تعالی ہمارے علم اور عمل میں برکت فرمائے اور ہم کو عمل کی توفیق دے. اور میری دعائیں ہیں آپ سب کے لیے
رمضان بہت امن، ایمان، سلامتی، اسلام، احسان، تقوی، صبر اور بخشش کا ہو. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.